الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سامعین گرامی، اللہ خالق کائنات کے قرآن پاک کی میں نے ایک آیت مبارکہ تو آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا میری قوم تم وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہو، تم برائی کا وہ کام کر رہے ہو ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا جہان والوں میں سے۔ حضرات، آج سے بہت سال پہلے، بہت مدت پہلے، بہت صدیاں پہلے بہت سی قومیں، بہت سے لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، واضح طور پر نافرمانیاں کی۔ اللہ خالق کائنات نے ان کو عبرت کا نشان ایسا بنایا، ان پر اللہ خالق کائنات نے اپنا عذاب نازل کر دیا، اور عذاب نازل کر کے اس عذاب میں ان لوگوں کو شامل کر کے ساری دنیا کے لیے، ساری زندگی کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق کائنات نے جس کام سے روکا اس کام پہ وہ لگ گئے تھے۔ تو یاد رکھیے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اسے ضرور پہنچتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور آج وہی کام، اللہ کی نافرمانی والے کام جو ہم سے پہلے قوموں نے کیے، آج ہمارے اندر ہم نے بھی ان کو کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مردوں کی بجائے عورتوں کے پاس جاؤ، تمہاری شہوت کے لیے عورتیں بنائی ہیں، نہ کہ مرد بنائے ہیں۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس آتی ہے عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ یہ تو حد سے گزر جانے والی قوم ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام نے ان کی حقیقت ان کے سامنے بیان کی تو کیا کہتے ہیں؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ جب ان کے پاس، ان کے سامنے ان کی حقیقت کھل گئی، ساری بات ان کے سامنے آ گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہماری بستی سے، اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ او بھائیو، اللہ کے حضور دعا کیا کرے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر بیٹھے ہیں۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔
میرے بھائی، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو ان کو بستی سے نکالنا شروع کر دیا، اور اللہ نے بھی ان کو حکم دے دیا کہ آپ اس بستی سے، آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس بستی سے دور چلے جائیں، پھر دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ نے ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ جب پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، آسمانوں پہ لے جا کر کے الٹا پھینک دیا، اس بستی کو الٹ کر کے پھینکا۔ ایک جگہ پہ، ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یاد رکھیے گا، اگر آج ہم بھی وہی گناہ، وہی گندے کام کریں گے، ان کو ایک مقام دیں گے، اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کریں گے، یاد رکھیے گا اللہ کا عذاب ہمیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ آج ہم نے عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے پاس جانا شروع کر دیا، جبکہ ہماری شہوت رانی کے لیے عورتوں کو بنایا گیا، اصل محل عورتیں بنائی گئی ہیں، اور ہم جاتے ہیں مردوں کے پاس۔ آج ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی شادی عورت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ قرآن و حدیث میں کوئی ایک ایسی مثال لا کر کے دکھاؤ کہ قرآن نے ایسا کہا ہو کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یار اگر نہیں ایسا تو یاد رکھیے ہم بھی اس عذاب میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے، بلکہ آ کیا سکتا ہے، جبکہ ہم تو ایک عذاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پانی کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، جبکہ پانی کا عذاب آنے کے باوجود ہم پھر اس طرح کے قانون پاس کروا رہے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ ہمیں ان گندے کاموں سے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔